الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پوائنٹ 1 دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج سے ہم فہم القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا، انسان کی ہدایت، کامیابی کے لیے، مشکلات سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے۔ تو آئیے ہم سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے عظیم سورت ہے۔ اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ ہر نماز میں کثرت سے یہی سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے ٹھیک ہونے والی بیماری سے شفا مل جانا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔